السلام علیکم ناظرین، پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، اور اس اسکواڈ میں ایک بڑی ہی حیران کن یا بڑی عجیب تبدیلی کی گئی ہے، اور وہ تبدیلی ہے شاہین شاہ افریدی کی۔ حالانکہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاہین شاہ افریدی کی جو پرفارمنس چل رہی ہے وہ تیسرا ٹیسٹ میچ ضرور کھیلیں گے، مگر اب یہ خبر آئی ہے سڈنی سے کہ شاہین شاہ افریدی تیسرا ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں گے۔ ان کی جگہ اسکواڈ میں ساجد خان کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ امام الحق جو کہ ایک لمبے عرصے سے آؤٹ آف فارم چل رہے ہیں، چاہے وہ ورلڈ کپ ہو، چاہے ایشیا کپ ہو، چاہے سری لنکا کے خلاف سیریز ہو، یا پھر آسٹریلیا کے خلاف پہلے 2 ٹیسٹ میچز ہوں، ان سے پرفارم نہیں ہو رہا، تو اسی لیے اب امام الحق کو اس تیسرے ٹیسٹ میچ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ امام الحق کی جگہ کے اوپر اب کس کو کھلایا جائے گا، کس کو کھلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پاکستان کے اسکواڈ میں، پاکستان کے پلینگ 11 میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا نے بھی آج اپنی پلینگ 11 کا اعلان کیا ہے، اس میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہیں، اور تیسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے کپتان شان مسعود نے کیا کہا، یہ تمام تر چیزیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ اپنا ہمارا جو چینل ہے وہ ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اوتھینٹک اور کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ملیں گی۔ تو دوستو، بالآخر آج پاکستان نے پہلے جو 2 ٹیسٹ میچز ہوئے تھے اس میں میچ سے چند گھنٹے پہلے ہی پلینگ 11 کا اعلان کیا جاتا تھا، لیکن آج پاکستان نے ایک دن پہلے ہی سڈنی ٹیسٹ کے لیے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے، اور اس پلینگ 11 میں پاکستان نے 2 تبدیلیاں کی ہیں۔ امام الحق کو ٹیسٹ میچ سے باہر کر دیا گیا ہے، تیسرے ٹیسٹ میچ سے، ان کی جگہ کے اوپر سائم ایوب کو کھلایا گیا ہے۔ سائم ایوب نوجوان بیٹرز ہیں، ینگ ہیں، انہوں نے ابھی ریسنٹلی بڑی زبردست پرفارمنسز دکھائی ہیں، چاہے وہ پاکستان کپ ہو یا قائد اعظم ٹرافی ہو، اسی لیے اب سائم ایوب کو موقع دیا گیا ہے۔ سائم ایوب ڈیبیو کریں گے اپنا ٹیسٹ میچ میں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ T20 تو کھیل چکے ہوئے ہیں، لیکن ٹیسٹ میچ میں انہوں نے پاکستان کے لیے ڈیبیو نہیں کیا گیا تھا۔ پہلی بار ہے کہ وہ آسٹریلیا کے دورے کے اوپر گئے ہیں ٹیسٹ میچ کے اسکواڈ کے ساتھ۔ تو اگر ہم سائم ایوب کے تھوڑا سا سٹیٹس کے بارے میں بھی بات کریں تو انہوں نے وکٹوریہ 11 کے خلاف بھی 30 رنز کی اننگز کھیلی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو قائد اعظم ٹرافی ہوئی اور پاکستان کپ، اس میں سائم نے بڑا اچھا پرفارم کیا۔ حالانکہ سائم کو عموماً وائٹ بال کرکٹ کا پلیئر کہا جاتا ہے، لیکن اس نے ریڈ بال میں بھی بڑا اچھا پرفارم کیا۔ ہم نے جب پوچھا تھا لاسٹ ٹائم قائد اعظم ٹرافی کا جب فائنل ہوا ہے تو اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو تینوں فارمیٹس ہیں وہ کھیلنا چاہتا ہوں، چاہے وہ ٹیسٹ ہے، ون ڈے ہے یا کہ T20 ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سائم صرف وائٹ بال کرکٹ کھیل سکتے ہیں تو ریڈ بال نہیں کھیل سکتے، اسی لیے اب انہوں نے قائد اعظم ٹرافی میں فیصل آباد کے خلاف ایک ڈبل سینچری کی تھی، اس کے ساتھ ایک اور 109 رنز کی اننگز بھی کھیلی تھی۔ اگر ہم پاکستان کپ کی بات کریں تو وہاں بھی انہوں نے 179 رنز بنائے تھے کراچی وائٹس کی طرف سے کھیلتے ہوئے راولپنڈی کے خلاف، تو ملتان کے خلاف بھی انہوں نے 95 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ تو یہ تو تمام تر جو پرفارمنسز تھیں، انہی پرفارمنسز کی وجہ سے سائم ایوب کو لایا گیا ہے اس کی جگہ کے اوپر، امام الحق کی جگہ کے اوپر، کیونکہ اگر امام کی ہم بات کریں تو امام نے میلبرن ٹیسٹ کے پہلی اننگز میں 10 رنز بنائے تھے، دوسری اننگ میں 12 رنز بنائے تھے۔ وکٹوریہ 11 کے خلاف ان کو موقع دیا گیا، جو کہ بچے تھے، کلبز کے لڑکے تھے، ان کے خلاف انہوں نے 37 رنز بنائے۔ اسی طرح سے اگر ہم پہلے ٹیسٹ میچ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ خاص جو تھے وہ رنز نہیں بنائے تھے، اور پہلی اننگز میں 62 رنز بنائے تھے، ایک ہی 50 کی تھی، اور پھر ایز یوزول 10 رنز بنانے کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے تھے۔ تو اسی وجہ سے امام الحق کو اس میچ سے باہر کیا گیا، کیونکہ ان کی چاروں اننگز میں کچھ خاص پرفارمنس نہیں ہے، صرف ایک ہی انہوں نے نصف سینچری سکور کی تھی۔ جبکہ دوسری جو تبدیلی ہے وہ بڑی مطلب عجیب ہے، سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن یہ بھی ہے کہ شاید ورک لوڈ مینجمنٹ کے اوپر اب پاکستان کرکٹ بورڈ بڑا سنسیئر ہو کے، بڑا سختی سے وہ کام کر رہا ہے، بڑا سیریس ہو کے کام کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اب تیسرے ٹیسٹ میچ سے بجائے حسن علی کو جنہوں نے پرفارم نہیں کیا تھا، ان کی پرفارمنس اس طرح سے نہیں تھی، اور شاہین شاہ افریدی کو باہر کیا اور حسن علی کو اسکواڈ میں برقرار رکھا ہے، پلینگ 11 میں برقرار رکھا ہے۔ شاہین شاہ افریدی جس نے میلبرن ٹیسٹ کے پہلی اننگز میں 2 وکٹیں لی تھیں اور دوسری میں 4 اہم وکٹیں لی تھی، اور اسی وجہ سے میچ پھنس بھی گیا تھا اور لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان یہ میچ جیت جائے گا، لیکن اب شاہین شاہ افریدی ریسٹ کریں گے تیسرے ٹیسٹ میچ سے، کیونکہ آگے 5 T20 کی سیریز بھی آ رہی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف اسی جنوری کے مہینے میں۔ تو شاہین نے اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو لیڈ بھی کرنا ہے، اور شاہین آپ کو پتہ ہے کہ انجری سے بھی واپس آئے ہیں، ان کی انجری بھی ایک لمبا عرصہ چلی تھی، تو شاید پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ خیال کیا ہے کہ شاہین کو لانگ ٹرم انجری سے بچانے کے لیے ان کو ریسٹ دیا جائے، ان کو تھوڑا سا آرام کروایا جائے، اور اسی وجہ سے
اب ساجد خان کو، کیونکہ سڈنی کی وکٹ ایسی وکٹ ہے کہ وہاں پر سپن بالرز کے لیے ہمیشہ سازگار رہتی ہے. آج بھی جب پیٹ کمنس پریس کانفرنس کرنے آئے تو ان سے سوال ہوا تھا کہ سڈنی میں تو تھوڑا سا ٹرننگ وکٹ ہوتی ہے، سپنرز کے لیے تھوڑی سی مدد ملتی ہے اس میں، تو آپ کے پاس صرف نیتھن لائن ہے، تو آپ کسی دوسرے اسپنرز کو ساتھ کیوں نہیں آزماتے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہمارا نیتھن لائن ہی کافی ہے. نو ڈاؤٹ سڈنی میں ہمیشہ اسپنرز کے لیے تھوڑی بہت مدد ملتی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان نے بھی ساجد خان کو کھلانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ابرار احمد ابھی تک مکمل طور پر فٹ نہیں ہو سکے ہیں. اب ساجد خان سڈنی ٹیسٹ میچ کھیلیں گے ان کے ساتھ. اگر ہم باقی اسکواڈ کی بات کریں تو باقی اسکواڈ بدستور وہی ہے. بابر اعظم بھی ہوں گے، کپتان شان مسعود بھی ہیں، ان کے ساتھ سعود شکیل بھی ہیں، سلمان علی آغا بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پھر محمد رضوان، حسن علی، عامر جمال، میر حمزہ، یہ وہ لڑکے کھیلیں گے. جبکہ آسٹریلیا نے اپنے اسکواڈ میں کوئی چینج نہیں کیا ہے، آسٹریلیا اسی اسکواڈ کے ساتھ میدان میں اترے گا. پیٹ کمنز نے بھی یہی کہا کہ ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ تمام فارم میں ہیں، چاہے فاسٹ بولرز میں ہیزل ووڈ ہیں، وہ خود ہیں پیٹ کمنز، اور میچل سٹارک، وہ ایک لمبے عرصے سے پرفارم بھی کر رہے ہیں، فارم بھی ہیں اور فریش بھی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے، ان کا ایک ایک میچ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایک پوائنٹ بھی مس کر رہے ہیں، کیونکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ میں بھی آسٹریلیا نے بڑا اچھا مقابلہ کیا تھا. اب پاکستان ابھی تک کوئی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ نہیں جیت سکا ہے، اور اس بار بھی جو ٹیم کی پرفارمنس اس وقت لگ رہی ہے اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے پاکستان کے لیے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیتنا. پہلے تو سری لنکا کے خلاف 2 میچز جیتے، ہم ٹاپ پہ رہے، لیکن اب ہم ٹاپ سے بھی نیچے آ چکے ہیں. پاکستان یہ دونوں ٹیسٹ میچ ہار چکا ہے، اور اب تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو شاہین باہر ہوئے ہیں تو ہماری بالنگ لائن کو ضرور ایک دھچکا لگا ہے. اگر دیکھنا یہ ہے کہ حسن علی کیا اب شاہین شاہ افریدی کی کمی پوری کر سکیں گے، کیونکہ میر حمزہ اور عامر جمال 2 نئے لڑکے ہیں، ان کے ساتھ حسن علی ایکسپیرینسڈ ہیں، لیکن حسن علی کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمیں آسٹریلیا میں نظر نہیں آیا، وہ پرفارم نہیں کر سکے ہیں. اب امید تو یہی ہے کہ حسن علی آسٹریلیا میں اب سڈنی ٹیسٹ میں پرفارم کر لیں، تاکہ پاکستان کو کم از کم وائٹ واش سے جو ہے وہ بچایا جا سکے، کیونکہ سڈنی میں 5 دن بارش کا بھی امکان ہے. اور پیٹ کمنز بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہاں پہ موسم کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کبھی ایک بادل ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، کبھی محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں کہ آج بارش نہیں ہوگی تو پھر پورا دن بارش ہوتی ہے، اور جس دن بارش کا کہتے ہیں اس دن بارش ہی نہیں ہوتی ہے. تو بارش بھی تھوڑا بہت کام خراب کرتی رہے گی اس میچ میں، اور پاکستان کو بھی اسی حساب سے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ شاہین نہیں ہے تو حسن علی کیا کرتے ہیں، اور سائم ایوب جن کا بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے سڈنی ٹیسٹ میں، اللہ کرے کہ وہ اب اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے پاسٹ میں بڑی زبردست پرفارمنسز دکھائی ہیں، چاہے وہ لیگز کرکٹ ہو، چاہے وہ پھر قائد اعظم ٹرافی کا میں نے آپ کو بتایا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سائم کیسا رسپانس کرتے ہیں.